جب طوفان تھما تو اس بستی میں کوئی نہ رہا سوائے ان خالی محلات اور کھنڈرات کے جو گواہی دے رہے تھے کہ یہاں کبھی ایک طاقتور قوم آباد تھی۔ یہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جسے اللہ نے بے پناہ طاقت دی، جو زمین پر اپنی شان و شوکت میں بے مثال تھی، لیکن پھر وہی قوم اپنی سرکشی، تکبر اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دی گئی۔ بہت زمانہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے طوفان کے بعد دنیا میں ایک نئی قوم کا ظہور ہوا جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ جزیرہ نما عرب کے ایک علاقے احقاف میں آباد تھے جو آج کے یمن اور عمان کے درمیان واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو طاقتور جسم، بہترین معیشت اور شاندار محلات عطا کیے تھے۔ ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جس جیسا کوئی شہر دنیا میں نہیں بنایا گیا۔ یہ قوم اپنے قلعوں، محلات اور بلند و بالا عمارتوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ ان کے لوگ غیر معمولی قد و قامت رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق ان کے قد عام انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ لمبے ہوا کرتے تھے۔ ان کے سب سے مشہور بادشاہ کا نام شداد تھا، جس نے اپنی طاقت اور غرور میں آ کر ایک ایسا شہر بنوایا جو جنت کی طرح تھا۔ ارم ذات العماد کہا جاتا ہے کہ یہ شہر اتنا حسین تھا کہ اس میں سونے، چاندی، ہیرے اور جواہرات سے بنے محلات تھے، بلند و بالا ستون اور سرسبز باغات تھے۔ لیکن جیسے جیسے یہ قوم دنیا میں ترقی کرتی گئی، ویسے ویسے وہ تکبر اور سرکشی میں بھی بڑھتے گئے۔ یہ قوم اللہ کو بھول گئی اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ وہ اللہ کے حکم کو جھٹلاتے، ظلم و ستم کرتے اور غریبوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا غرور اتنا بڑھ گیا کہ کہنے لگے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ جب اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا تو وہ ہنسنے لگے۔ اے ہود، کیا تم ہمیں ان بتوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں؟ ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں نرمی اور محبت سے سمجھایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم تکبر کیوں کرتے ہو؟ لیکن قوم عاد نے ان کی نصیحت کو مذاق بنا لیا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ اللہ نے سب سے پہلے اس قوم پر قحط نازل کیا۔ ان کے ہرے بھرے کھیت سوکھ گئے، ان کے جانور پیاس سے مرنے لگے اور پانی کے چشمے خشک ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ نہ سمجھے۔ وہ اپنے بتوں کے سامنے گڑ گڑانے لگے، مگر ان کے خداؤں نے انہیں کچھ نہ دیا۔ پھر ایک دن انہوں نے آسمان پر سیاہ بادل کو اڑتے دیکھا، خوشی سے چیخنے لگے، بارش آ رہی ہے، اب ہماری زمین ہری ہو جائے گی۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہی بادل ان کی تباہی لے کر آیا ہے۔ یہ بادل بارش کی بجائے ایک زبردست آندھی لے کر آیا
جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ یہ ہوا اتنی خوفناک تھی کہ اونچے اونچے درخت جڑ سے اکھڑ گئے، مضبوط محلات مٹی میں مل گئے اور طاقتور انسان تنکوں کی طرح اڑنے لگے۔ قرآن کہتا ہے، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے بکھرے پڑے ہوں۔ یہ وہی قوم تھی جو کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، مگر اللہ کی ایک ہوا نے انہیں مٹی میں ملا دیا۔ جب طوفان تھما تو اس بستی میں کوئی نہ رہا سوائے ان خالی محلات اور کھنڈرات کے جو گواہی دے رہے تھے کہ یہاں کبھی ایک طاقتور قوم آباد تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اس عذاب سے پہلے ہی کسی اور جگہ ہجرت کر چکے تھے اور وہ بچ گئے۔ قوم عاد کی کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے، دنیا کی طاقت، دولت اور ترقی پر غرور کرنا انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سی قومیں اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتی ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کو بھول گئیں تو ان کا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو عاد کا ہوا تھا۔ کیا ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ اور ان کے بعد آنے والوں کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کریں گے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس کہانی سے عبرت حاصل کریں اور تکبر اور نافرمانی سے بچیں۔ آمین۔